بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 133 ہے، جس میں ہم شاعر قتادہ بن مسلمہ کو پڑھیں گے۔ جنگ میں شکست پر بیوی نے طعنہ دیا، اسی پر کہہ رہا ہے۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے، آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال قتادة بن مسلمة الحنفي بكرت علي من السفاه تلومني سفها تعجز بعلها وتلوم لما رأتني قد رزئت فوارسي وبدت بجسمي نهكة وكلوم ما كنت أول من أصاب بنكبة دهر وحي باسلون صميم قاتلتهم حتى تكافأ جمعهم والخيل في سبل الدماء تعوم إذ تتقي بسرات آل مقاعس حد الأسنة والسيوف تميم لم ألق قبلهم فوارس مثلهم أحمى وهن هوازم وهزيم لما التقى الصفان واختلف القنا والخيل في نقع العجاج أزوم في النقع ساهمة الوجوه عوابس وبهن من دعس الرماح كلوم تيممت كبشهم بطعنة فيصلا فهوى لحر الوجه وهو دميم ومعي أسود من حنيفة في الوغى للبيض فوق رؤوسهم تسويم قوم إذا لبسوا الحديد كأنهم في البيض والحلق الدلاص نجوم۔ ترجمہ ہے بکرت علیہ، بکرت اس میں ہی ضمیر راجع ہے اس کی بیوی کی طرف۔ بکرت علیہ ای جاءتنی بکرتن، جاءنی او جاءتنی فی الصباح مبکرتن، یعنی صبح سویرے وہ میرے پاس آئی، من السفاہ بے وقوفی کی وجہ سے، یعنی سفیہتن کم عقل ہونا اور بے عقل ہونا۔ من السفاہ تلومنی وہ مجھے ملامت کرتی ہے، سفہن یعنی کہتی ہے کہ آپ احمق ہیں، تعجز بعلہا وتلوم صبح سویرے میرے پاس آئی، حماقت کی وجہ سے اپنے شوہر کو عاجز بتلاتی رہی اور ملامت کرتی رہی۔ تعجز بعلہا، البعل الزوج، ٹھیک ہے۔ بکرت علیہ ای جاءتنی بکرتن، من السفاہ ای ہی سفیہۃ لذلك جاءت، تلومنی وتعجز وتلوم کل هذه کلمات متقاربہ۔ لما رأتنی جب اس نے مجھے دیکھا، رأتنی لما جب اس نے مجھے دیکھا، قد رزئت فوارسی، رزئت کا ترجمہ ہوگا مصیبت آنا، ای عندما اصبت جب میرے پاس اور بھی مصیبتیں آئیں یا اور بھی میرے اوپر احوال آئے، حالات آئے، میں پہلے سے پریشان ہوں اپنے شہسواروں کی وجہ سے کہ وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں، اور لما رأتنی بدت بجسمی جب اس نے دیکھا کہ میرے جسم پر بھی ظاہر ہو چکی ہیں، نہکتن ضعف، وکلوم جمع کلم یعنی بہت زیادہ زخم، کلم مفرد اور کلوم جمع، یعنی میرے جسم پر بھی بہت زیادہ نشانات تھے زخم کے، اس وقت میرے پاس آئی اور میں پریشان بھی بہت تھا اپنے سواروں کی وجہ سے جن کے زخم بہت پہنچے تھے۔ ما کنت اول من اصاب بنکبۃ، میں نے ان سے کہا میں وہ پہلا شخص نہیں ہوں جس پر زمانے نے اور بہادر خالص النسب قبیلے نے مصیبت ڈھائی ہو۔ ما کنت اول من اصاب بنکبہ، میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں، جنگ میں تو ہوتا رہتا ہے، زخم بھی آتے ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں۔ بنکبۃ دہر وحی باسلون صمیم، اور نہ ہی مجھے کسی بہادر قبیلے نے مصیبت ڈھائی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے لوگ مجھ سے پہلے بھی بہت گزر چکے ہیں۔ تو اگر مجھے کوئی مصیبت اصابتنی مصیبت او نکبت او ادبار، تو یہ زمانے میں پہلی بار نہیں ہوا، تو مجھے کیوں ملامت کر رہی ہو؟
قاتلتہم حتی تکافأ جمعہم، میں نے ان سے لڑائی کی حتیٰ کہ ان کی جمعیت برابر ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، اور گھوڑے خون کے سیلاب میں تیرتے رہے۔ والخیل، اور گھوڑے فی سبل الدماء تعوم تسبح، عام یعوم تیرنا پانی میں، اور سبح یسبح بھی ہے۔ وَلَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، پانی میں تیرنا۔ تو کہہ رہے ہیں گھوڑے جو ہے نا دم دبا کے بھاگتے رہے، اور گویا کہ وہ پانی میں اتر گئے اور بھاگ گئے، گویا کہ وہ تیراک ہوں۔ قاتلتہم، میں نے ان سے لڑائی کی، حتی تکافأ، ان کی ساری جماعت جو جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی ایک جگہ پر جمع ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے دم دبا کے۔ فی سبل، سبل کا ترجمہ ہم کریں گے بہنے والی بارش، لیکن یہاں سیلاب مراد ہے کہ اس میں وہ تیر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ اذ تتقى بسرات آل مقاعس حد الأسنة والسيوف تمیم، کہتے ہیں کہ جب کہ تمیم آل مقاعس کے سرداروں کے پناہ میں ہمارے نیزوں اور تلواروں کے دھار سے بچتے رہے۔ تتقى، اتقى یتقی، بچنا۔ ویسے تو اتقى تقوی کے معنی میں بھی آتا ہے، اتقى رجل، آدمی نے تقوی اختیار کیا۔ اسی طرح اتقى ای تحذر واجتنب واحتاط، اس کے معنی میں بھی آتا ہے کہ احتیاط کی اور بچا رہا۔ حد الاسنتی، نیزوں کی دھاروں سے، والسیوف، کن کے ہاں؟ آل مقاعس کے ہاں، وہاں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ اور آگے کہتے ہیں لم القا، میں نے اس طرح کے شہ سواروں کو پہلے نہیں دیکھا، قبلہم، ان سے پہلے، فوارس مثلہم، یعنی یہ بہت زیادہ شجاع تھے، دلیر تھے اور آگے بڑھنے والے تھے۔ میں نے ان سے قبل ان جیسے شہ سواروں سے میں نہیں لڑا جو اپنی عزت کے ان سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ احما، جو زیادہ، احفظ، زیادہ، اشد حفاظتاً، جو زیادہ حفاظت کرنے والے تھے۔ وہن ہوازم وہزیم، اس حال میں کہ گھوڑے شکست دے رہے اور کھا رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے شہ سوار میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، میرا مقابلہ پہلی بار ایسے بہادروں سے ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کی حفاظت کر رہے تھے جبکہ گھوڑے بھاگ رہے تھے۔ لما التقى الصفان واختلف القنا، جب دونوں صفیں مل گئیں، التقا یلتقی، ملاقات کرنا، انضم ینضم، انضمام، جمع ہونا، یکجا ہونا، الصفانی، دونوں لشکر، واختلف القنا، اور دونوں طرف سے تیر اندازی یا نیزے چلنے لگے، والخیل فی نقع العجاج ازوم، اور گھوڑے غبار جنگ میں غصہ کے بنا پر دان سے لگام کاٹنے لگے۔ والخیل فی نقع العجاج، نقع کہتے ہیں غبار کو، غبار کو جو جنگ میں غبار اڑتی ہے۔ العجاج ازوم، ازوم کا ترجمہ ہے ازم یأزم، دان سے کاٹنا، ٹھیک ہے۔ عجاج کہتے ہیں غبار کو، عجاجتن کی جمع عجاج ہے۔ فی النقع ساہمۃ الوجوہ عوابس، ان کے چہرے غبار میں سیاہ اور ترش رو تھے۔ فی النقع ای فی الغبار ساہمۃ الوجوہ عواب، ان کے چہرے گویا کہ بہت غصے میں تھے۔ وبہن دعس الرماح کلوم، اور اسی طرح بازی کی وجہ سے ان کو زخم لگ گئے تھے۔ وبہن ای وبالخیول والخیل من دعس الرماح کلوم، دعس کہتے ہیں نیزے مارنے کو، دعسا یدعسو، جب آپ نیزہ میں دعستو الرماح، تو نیزے ان کو کافی لگے تھے تو ان کو غصہ بھی تھا اور وہ ان کو بہت زیادہ زخم بھی آئے ہوئے تھے۔ تیممت کبشہم بطعنۃ فیصل، اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کن ضرب نیزہ اس کے سردار کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ منہ کے بل گر پڑا، اس حال میں کہ وہ ذلیل تھا۔ بطعنۃ فیصل، کبش پہلے گزر چکا ہے، کبش کہتے ہیں سردار کو، رئیس کو، سید کو۔ تیممت ای قصدت نحو هذا الکبش بطعنتی، ایسی ایک نیزے کے وار کے ساتھ فیصل جس نے فیصلہ کر دیا، فہوا سقط، نیچے گرا وہ، لحر الوجہ، اپنے منہ کے بل، وہو دمیم وہو ذلیل، وہ ذلیل اور پسپائی کی حالت میں تھا اور خوار تھا۔ آگے کہتے ہیں ومعی اسود من حنیفۃ فی الوغا، اور جنگ میں میرے ساتھ بنو حنیف کے شیر تھے۔ ومعی، میرے ساتھ، اسود، شیر تھے، من حنیفۃ فی الوغا ای فی الحرب، وغا الحرب، للبیض فوق رؤوسہم تسویم،
جن کے سروں پر خودوں کے نشان تھے، خودوں کے تسویم نشانات تو کہتے ہیں۔ قوم اذا لبسوا الحدید کانہم، وہ ایسی قوم ہے کہ جب لوہا یعنی زرے پہنتے ہیں، فی البیض کانہم فی البیض والحلق الدلاس نجوم، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ خودوں میں اور چمک دراز اور چمکدار زروں میں ستارے ہیں۔ یعنی وہ ایسے آپ جب وہ پہن لیتے ہیں لوہے کی زروں کو، تو وہ ایسا لگتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ستارے ہوں، چمک رہے ہوں۔ اور آخری شعر ہے فَلَئِن بَقِيتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ، چنانچہ اگر میں زندہ رہا، بقیت بقا یبقی بقا، لئن بقیت اگر میں بچا رہا، باقی رہا، لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ تو ایسی لڑائی کے لیے کوچ کروں گا، جاؤں گا، رحلت الرحلۃ طیب فلان ارتحل یا ذهب للرحلۃ، ارتحال یعنی کہیں جانا، تو کہتے ہیں کہ میں لڑائی کے لیے کوچ کروں گا، جاؤں گا، تحوی ایسا غزوہ، التی تحوی جو کہ جمع کرے، وتشتمل علی الغنائم بہت سارے غنائم کو جمع کرے، ایسا غزوہ ہوگا، او یموت کریم، اور اگر ایسا نہ ہو کہ تو شریف آدمی کی طرح میں مر جاؤں گا۔ یہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے، آج اگرچہ میں شکست میں نے کھائی ہے اور میرے ہاتھ سے وہ لشکر بھاگ گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں زخمی ہوں، میرے شہسوار زخمی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اگلی مرتبہ جب جاؤں گا تو بہت سارے غنائم لے کر آؤں گا، وگرنہ وہیں سے شرافت کی موت مر جاؤں گا۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔